اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم معزز و محترم و مکرم حاضرین و سامعین، روزہ کے فضائل اور مسائل۔ ویسے پچھلے سبق میں ہم نے روزہ کے فضائل پڑھے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اس روزے میں کیا کیا فضائل رکھے ہیں۔ آج ہم نے دیکھنا ہے روزے کے مسائل کہ عموماً روزے دار اکثر و بیشتر ان چیزوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ تو روزہ ہر عاقل بالغ پر فرض ہے، خواہ مسافر ہو یا مریض، روزہ سب پہ فرض ہے۔ البتہ ادائیگی یعنی روزہ رکھنا اس پر فرض ہے جو صحیح صحت مند اور مقیم ہو، اور ادائیگی صحیح تب ہوگی کہ روزہ کی نیت ہو۔ روزہ کی نیت نہ ہو تو وہ صرف بھوک اور پیاس ہی ہے۔ نیت، روزے کی نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں، اگر دل میں نیت کر لی تو کافی ہے۔ ادائے روزہ رمضان اور نظر معین اور نفل کے روزوں کے لیے، یعنی رمضان المبارک کا روزہ ہو یا نظر معین کا روزہ ہو، منت مانی ہوئی ہو، یا نفل روزہ ہو، اس کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب سے لے کر دحوہ کبریٰ تک یعنی زوال تک، جب سورج سر پہ ہوتا ہے نا وہ وقت ہے، زوال سے پہلے روزے کی نیت ضروری ہے۔ اس وقت میں جب نیت کر لے روزے ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی زبان سے نیت کرنا چاہے تو صبح صادق سے پہلے، یعنی جب سحری ختم ہوتی ہے وہ صبح صادق ہوتی ہے، صبح صادق سے پہلے اگر نیت کرے لفظوں میں تو پھر یہ ہوگی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کی کل کی نیت کرتا ہوں، اگر صبح صادق سے پہلے کرے۔ اور اگر صبح صادق کے بعد سورج کے زوال پذیر ہونے سے پہلے اگر نیت کرے تو پھر یہ الفاظ ہیں کہ وَبِصَوْمِ الْيَوْمَ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یعنی غدن کی جگہ پہ الْيَوْمَ لگانا ہے۔ وَبِصَوْمِ غدن نویتو کی جگہ وَبِصَوْمِ الْيَوْمَ نویتو مِنْ شَهْرِ رمضان، کیونکہ غدن کا مطلب ہے کل کے روزے کی، اور جب صبح صادق آ جاتی ہے تو پھر کل نہیں رہتا، پھر آج ہو جاتا ہے۔ آج کا دن اب آج ہے، اور صبح صادق سے پہلے کرے تو پھر چونکہ اگلا دن بنتا ہے اس لیے غدن کا لفظ بولا۔ سحری و افطاری، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں 1923 اس کا نمبر ہے، اور سنن نسائی میں حدیث کا نمبر ہے 2147 اور 2150۔ حضرت سال بن سعد سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں گے۔ یعنی یہ تقویٰ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ نہیں جی میں دیر میں کروں گا روزہ، افطار دیر سے کروں گا، یہ نہیں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا میری امت اس وقت تک ٹھیک رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1957 ہے اور صحیح حدیث ہے، اور جامع ترمذی صحیح حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 699۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دین برابر غالب رہے گا
جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ اس میں تاخیر کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2353، سنن نسائی حدیث نمبر 2160، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1697، مسند احمد حدیث نمبر 3714۔ یعنی اس طرح کی 5-6 احادیث میں یہ بات ذکر کی گئی کہ افطار میں جلدی کریں۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کر لیں، سورج غروب ہونے کے بعد دیر نہ کریں، پہلے افطار کریں پھر نماز پڑھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے، اور اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو خشک چھہاروں پر، اور اگر چھہارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے۔ افطاری کا وقت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتم الصیام الی اللیل، روزوں کو رات تک مکمل کرو، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے یعنی سورج مشرق میں افق پر تاریکی بلند ہو جائے، سورج مشرق کا معنی ہوتا ہے نا ابھرنے والا، ظاہر ہونے والا، روشن ہونے والا، یعنی سورج جس جگہ سے روشن ہوتا ہے وہ شام کے ٹائم اس جگہ پہ رات کا ہلکا سا اثر نظر آئے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو یہ وقت تیرے افطار کا ہے۔ ترمذی شریف۔ اختصار کے ساتھ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت فرمائی اور مغرب کی نماز پڑھی، جوں ہی سورج غروب ہوا اور روزے دار نے روزہ افطار کیا۔ ترمذی شریف۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ افطاری اور مغرب کی نماز کا وقت ایک ہے۔ میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے گی بہار شریعت۔ لہذا ان حدیث سے معلوم ہوا کہ جب سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو روزہ افطار کر دے، زیادہ تاخیر نہ کرے، اس کے بعد نماز پڑھے، یہی سنت نبوی ہے۔ بہتر ہے کہ غروب آفتاب کے بعد 5 منٹ کا وقفہ کرے تاکہ تسلی ہو جائے۔ آپ کے جو کیلنڈر ہے نا ان میں احتیاطاً بہتر جو ہے نا 5 منٹ کا وقفہ فقہا فرماتے ہیں، ان کیلنڈروں میں صرف 3 منٹ کا وقفہ ہے، 5 منٹ کا فرق ہے، لاہور اور رکن میں 5 منٹ کا فرق ہے اور 3 منٹ کی وہ احتیاط ہے جو فقہائے کرام بتاتے ہیں۔ 5 اور 3 8، یعنی لاہور سے جب روزہ لاہور میں افطار ہوتا ہے تو آپ تقریباً 8 منٹ، 3 منٹ احتیاط کے اور 5 منٹ فرق کے، اس پہ آپ کے کیلنڈر تیار ہوتے ہیں ہر سال، اور اس سال بھی یہی ہے۔ وہ افعال جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، عموماً لوگ پوچھتے رہتے ہیں جناب روزہ رکھ کے یہ کام کیا، روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ اب وہ کام جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ نمبر 1، کسی کو روزہ دار ہونا بھول گیا، یعنی اپنا روزہ رکھنا اس کو بھول گیا، اور نسیانن بھول کر کھا پی لیا یا جمع کر لیا، یاد نہیں روزہ۔ البتہ بھول کر کھانا کھانے والے کو کوئی آدمی دیکھ لے تو اس پر لازم ہے کہ اسے یاد دلائے، بشرطے کہ بھولنے والا روزہ کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا۔ جو روزہ بھول گیا ہے نا وہ روزہ پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو یاد دلائیں۔ اگر وہ روزے کو پورے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو یاد نہ دلائیں، خدا کھلا رہا ہے اسے، اس کا روزہ آسان بنا دے، اس کو یاد نہ دلائیں۔ اگر وہ روزے کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس کو یاد نہ دلائیں، خود اس کو یاد آ جائے گا جب کھائے گا تو جتنی اس کی بہتری ہو گیا ہے۔ لیکن اگر نوجوان آدمی ہے تو اس کو فوراً یاد دلانا ضروری ہے دیکھنے والے کے لیے۔ نمبر 2، بغیر مس کیے انزال ہو گیا، سر پہ تیل لگایا یعنی مس نہیں کیا، انزال ہو گیا، خود دکیوں کو بیماری ہوتی ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا، بس نہ لے۔ سر پہ تیل لگایا،
سرما لگایا، خواہ اس کا اثر مساموں کے ذریعے حلق تک پہنچ گیا ہو، کیونکہ مساموں کے ذریعے جو چیز پیٹ، دماغ یا حلق تک پہنچ جائے وہ مفسد صوم نہیں ہوتی۔ اب بندہ نہاتا ہے نا گرمیوں میں، تو مساموں کے ذریعے کچھ نہ کچھ اگر پسینہ باہر آ سکتا ہے تو پانی کی تری یا نمی بھی مساموں کے ذریعے اندر جا سکتی ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ مساموں کے ذریعے اگر کوئی چیز اندر جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 3، بلا ارادہ حلق میں دھواں، غبار، مکھی، دواؤں کا اثر، بو، میڈیکل سٹور میں جائے تو بڑی دوائیاں ان کا اثر، یا پھر پنساری کی دکان پہ جائے، پہنچ گیا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 4، کانوں میں پانی پڑ گیا نہاتے ہوئے، روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ ہے۔ نمبر 5، سوتے میں احتلام ہو گیا، بندے نے روزہ رکھا تھا، نماز وغیرہ پڑھ کے سو گیا، سوتے میں نوجوان آدمی تھا، اس کو احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 6، بلا ارادہ قے آئی ہو، الٹی قے آئی ہو بغیر ارادے کے، خواہ منہ بھر کر بھی ہو، جبکہ قے لینے میں یا آئی ہوئی قے کو واپس لوٹانے میں بندے کا اپنا عمل دخل نہ ہو۔ اگر انگلی بھی ڈالے نا انسان، صحیح فول ہو کے کھانا کھایا ہوا ہو، حلق میں انگلی ڈال کے نکالے تو کچھ کو قے آ جاتی ہے، اپنا بندے کا عمل دخل نہ ہو۔ قے کرنے میں یا قے آ گئی ہے تو یہاں حلق سے جو چیز باہر نکل رہی ہے تو حلق سے وہ نیچے کرے، نہ نیچے کرے نہ قے لے، اپنا ذاتی اس کا کوئی عمل نہ ہو، تو خواہ منہ بھر کے بھی قے آ جائے تو قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، دانتوں کے درمیان کسی چیز کے ذرات تھے، دانتوں کے درمیان کسی چیز کے ذرات تھے، نگل لیے، جبکہ چنے کی مقدار سے کم ہوں۔ یہ نہیں داڑھ کے ایک سائیڈ میں ادھا لقمہ بندہ رکھ لو ہے تو روزے کے بعد نماز شماز فجر کی پڑھنے کے بعد اندر کریں گے، وہ نہیں، چنے کی مقدار سے کم ہو، دانتوں میں کوئی ذرہ پھنسا ہوا ہو اندر چلا جائے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 8، منہ کے باہر سے، یہ تو تھا منہ کے اندر، وہ ذرہ باہر سے نہیں گیا، جو چنے کی مقدار سے کم تھا وہ منہ کے اندر ہی تھا، جب اس نے روزہ رکھا تو منہ میں ہی تھا، وہ دانتوں سے کہیں زبان وغیرہ لگی یا بولا، وہ نکلا اندر چلا گیا، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اب ہے منہ کے باہر سے، تل کے برابر کوئی چیز لے کر چبائی اور وہ اس طرح پس گئی کہ حلق میں اس کا ذائقہ محسوس نہ ہوا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آگے جی، وہ افعال جن کے سبب قضاء اور کفارہ دونوں لازم آ جاتے ہیں، قضاء بھی ہوگی کفارہ بھی ہوگا۔ درج ذیل کام اگر روزہ دار اپنی مرضی سے جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے کرے تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں، بشرطے کہ رمضان کا ادا روزہ توڑا ہو۔ یہ ضروری ہے، اگر کوئی منت مانی ہوئی ہے یا کوئی نفلی روزہ ہے تو وہ توڑ دیتا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، قضاء ہوگی، بشرطے کہ یہ رمضان کا ادا روزہ توڑا ہو، کیونکہ ادائے رمضان کے علاوہ کسی روزے کو توڑنے سے کفارہ لازم نہیں آتا، خواہ رمضان کا قضاء روزہ ہو، بلکہ صرف قضاء لازم آتی ہے۔ نمبر 1، اب کون سے عمل ہیں جن سے قضاء اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں؟ نمبر 1، کسی زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے، آدمی سے مراد مرد اور عورت دونوں ہیں،
کسی زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں جمع کر لیا تو فاعل اور مفعول دونوں پر قضا اور کفارہ لازم ہوں گے، بشرطے کہ دونوں نے قصدن کا مطلب ارادے سے کیا ہو۔ جس کی طرف سے قصد ارادہ نہ پایا گیا ہو اس پر صرف قضا لازم ہوگی۔ زبردستی بھی تو ہو سکتی ہے نا، تو جس کی طرف سے ارادہ نہ ہو لیکن خاوند ڈاڈ ہے، اس کا ارادہ کوئی نہیں تھا، تو بیوی پر قضا ہی صرف لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 2، بطور دوا یا غذا کوئی چیز کھا لی یا پی لی روزہ رکھ کے، تو کیا ہوگا؟ قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ نمبر 3، گندم کا دانہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا لیا، مگر یہ کہ اس طرح پس گیا ہو کہ حلق میں اس کا ذائقہ محسوس نہ ہو تو روزہ فاسد نہ ہوا۔ اگر اکثر دانہ گندم کا جو ہے نا منہ میں بندہ چبائے تو ذائقہ تو آتا ہی آتا ہے نا، اس لیے قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس طرح معمولی کر کے منہ میں پیسے کہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہ ہو تو پھر فاسد ہی نہیں ہوگا روزہ۔ نمبر 4، منہ کے باہر سے تل، گندم یا اس جیسی کوئی چیز نگل لی، منہ کے باہر سے، وہ تو تھا نا اندر والا معاملہ، تو منہ کے باہر سے تیل یا گندم یا اس جیسی کوئی چیز نگل لی، قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ نمبر 5، تھوڑا سا نمک کھا لیا، قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ سگریٹ یا حقہ پی لیا، قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ کتنا کفارہ؟ نمبر 1، رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 دن کے لگاتار روزے رکھے، اس میں وقفہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک دن ناغہ ہوا تو پھر نئے سرے سے 60 دن، یعنی جن ایام میں عیدین یا ایام تشریق نہ ہوں اور ساتھ ایک دن کی قضا بھی کرے۔ 60 روزے تو ہیں کفارے کے، اور جس دن کا روزہ ٹوٹا ہے اس کی قضا بھی ہے، 61واں روزہ۔ جی۔ نمبر 2، اگر روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کفارہ میں شرط یہ ہے کہ صبح و شام 2 وقت کا کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو، صرف ایک ٹائم نہیں، صبح اور شام 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا ایک ہی دن میں ہر فقیر کو 2 کلو گندم دے، ایک ہی دن دے، 60 فقیر اکٹھے کر لے، ہر فقیر کو 2 کلو گندم دے دے۔ ایک فقیر کو ساری گندم نہیں دے سکتا، مثلا اس کے ذمے 60 روزے ہیں نا، 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں، تو اس کے بدلے ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اب 60 مسکینوں کو صبح اور شام کھانا کھلائے گا، یا پھر 2 کلو گندم فی مسکین 60 مسکینوں کو دینی ہے۔ 2 کلو گندم ایک ہی دن میں ایک فقیر کو ساری گندم نہیں دے سکتا، یعنی کسی دن ایک فقیر کو 2 کلو سے زائد نہیں دے سکتا۔ نمبر 3، اگر ایک دن میں کسی ایک فقیر کو 2 کلو سے زائد دے گا تو وہ ایک ہی روزے کا کفارہ ہوگا، کفارہ تو ادا ہوگا ایک روزے کا۔ البتہ ایک دن میں کئی فقیروں کو 2 کلو گندم بطور کفارہ دے سکتا ہے۔ 60 نہیں ہے اس کے پاس، 30 فقیر ہیں نا، تو ایک دن ان 30 فقیروں کو دے دینا 2 کلو، اگلے دن پھر 30 کو 2 کلو دے۔ نمبر 4، اگر حیض کے علاوہ کسی اور وجہ سے کفارہ کے 2 ماہ کے لگاتار روزے نہ رکھے ہوں تو نئے سرے سے
2 ماہ کے روزے پورے کرے۔ یعنی اگر کفارہ عورت ادا کر رہی ہے تو حیض کے دن آ جاتے ہیں تو وہ حیض کے دن عورت کو معاف ہیں، نفاس کے دن آ جاتے ہیں تو وہ بھی معاف ہیں، اس میں آپ یوں ہی سمجھیں بریک نہیں لگی۔ لیکن اگر اس کے علاوہ 60 روزے رکھنے اس نے شروع کیے، درمیان میں ایک دن اس نے بریک لگا دی، تو اب اگلے دن سے نئی گنتی شروع ہوگی، آگے سے پھر مسلسل، کیونکہ مسلسل 60 روزے رکھنے ہیں۔ اب آگے جناب وہ افعال، یہ تو تھے وہ افعال جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ اب آگے وہ افعال جن سے صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں لازم آتا، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بدلے صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ وہ کون سے عمل ہے؟ نمبر 1، کچا چاول کھا لیا 1 دانہ، اصل میں وہ غذا تو نہیں ہے نا، اس نے کھا لیا، روزہ تو فاسد ہو گیا، کفارہ نہیں ہوگا، قضا دینی پڑے گی۔ نمبر 2، خشک یا گوندا ہوا آٹا کھا لیا، خشک آٹا بھی استعمال نہیں ہوتا، نہ گوندا ہوا کچا بندہ کھاتا ہے، وہ بھی ایسی چیز ہے جو بندے کی غذا میں شامل نہیں ہے، اس لیے کفارہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا ہوگی۔ نمبر 3، بہت سارا نمک یکبارگی کھا لینا، بہت سارا مٹھ بھری تو منہ پا لے، تو یکبارگی بہت سا نمک، اب یہ جو پوری مٹھ اس نے بھری ہے نا، منہ میں ڈالی ہے، یہ اس کو بچا گئی کفارے سے، قضا لازم آئے گی۔ نمبر 4، ایسی مٹی کھا لینا جس کی اسے عادت نہ ہو، کچھ لوگوں کو مٹی کھانے کی عادت ہوتی ہے نا، ایسی مٹی کھا لینا کہ اس کو عادت نہ ہو، روزہ تو ٹوٹ جائے گا، قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ نمبر 5، گٹھلی کسی چیز کی بندہ نہیں کھاتا، اس نے نگل لی، یا روئی بھی بندے کی غذا نہیں ہے، وہ نگل لی، تو اس سے روزہ تو فاسد ہو جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا، اس پر قضا ہوگی۔ نمبر 6، کاغذ یا بہی دانہ کھا لیا، کاغذ بھی کوئی غذا نہیں ہے، اگر کسی نے کھا لیا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہوگی۔ نمبر 7، حکنا کرانا، انیما جس کو کہتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، قضا دینی پڑے گی۔ نمبر 8، حلق میں کوئی چیز انڈیل دینا جس کی لذت زبان کو محسوس نہ ہوئی ہو، سیدھی حلق میں انڈیلے، زبان کو اس کی لذت محسوس نہ ہوئی ہو، روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا، قضا دینی پڑے گی۔ نمبر 9، کان میں تیل یا پانی ڈالا بشرطے کہ پردہ پھٹا ہوا ہو، پردہ پھٹا ہوا نہ ہو تو پھر تو کام خراب ہے نا، پردہ پھٹا ہوا ہو تو بچ گیا کفارے سے، روزہ ٹوٹ گیا لیکن قضا دینی پڑے گی۔ نمبر 10، کلی کرتے ہوئے، وضو کر رہا تھا، کلی کرتے ہوئے بلا ارادہ پانی حلق میں غلطی سے چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا، کفارے سے بچ گیا، صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ نمبر 11، کسی نے جبرن روزہ کھلوا دیا، گن پوائنٹ پہ کسی نے کہا کھاؤ، جان بچانے کے لیے کھانا پڑ گیا، کفارے سے بچ گیا لیکن روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا ہوگی، جبکہ اسلحہ وغیرہ کے زور پر شرعاً وہ مجبور کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو ایسے مجبور کیے گئے شخص پر صرف قضا ہوگی۔ نمبر 12، سوتے میں کسی نے حلق تک پانی پہنچا دیا، سو رہا تھا، کوئی بندہ آیا، اس نے پائپ پانی کا منہ میں ڈال دیا، پیچھے سے ٹوٹی کھول دی، اب وہ بیچارہ سو رہا تھا، اس کا تو قصور نہیں ہے، لیکن چونکہ پانی تو اندر چلا گیا، روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارے سے بچ جائے گا، قضا لازم آئے گی۔ نمبر 13، پہلے بھول کر کھا لیا، پھر یاد آیا تو جان بوجھ کے ایک لقمہ کھا لیا، یعنی پہلے تو بھول کے کھایا نا، بھول کے کھانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن یاد آنے کے بعد رکا نہیں، پھر کھا لیا، روزہ ٹوٹ گیا
کفارے سے بچ گیا، قضا دینی پڑے گی۔ نمبر 14، پہلے بھول کر کسی مفسد صوم فعل کا ارتکاب کر لیا، یعنی روزہ توڑنے والے کسی کام کا بھول کر ارتکاب کر لیا، ارتکاب کرنے کے بعد یاد آ گیا، پھر جان بوجھ کر کوئی مفسد صوم فعل کر لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ جب تک یاد نہیں تھا روزہ بھی نہیں ٹوٹا، لیکن جب یاد آیا تو پھر کوئی مفسد صوم کوئی کام کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ کفارے سے تو بچ گیا، قضا لازم آئے گی۔ نمبر 15، صبح صادق کے بعد روزہ کی نیت کی تھی اور اسی روز کھا پی لیا، یعنی سحری نہیں نہ اٹھا، نماز پڑھی، روزے کی نیت کر لی، تھوڑا وقت گزرا تو کہتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے تو روزہ رکھا کوئی نہیں تھا، کوئی چیز کھا پی لی، تو روزہ تو اس نے چونکہ نیت صبح صادق کے وقت کر لی تھی، لہذا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارے سے بچ جائے گا۔ نمبر 15، صبح صادق کے بعد روزے کی نیت کی تھی اور اسی روز کھا پی لیا۔ نمبر 16، سورج کے غروب ہو جانے کا گمان ہوا، گمان یہ ہوا کہ سورج غروب ہو گیا، یا عین سورج کے غروب ہونے کے وقت مسجد کا سپیکر کھلا، وہ پرویز کسی کی فوتگی کا اعلان کرنے لگا تھا، یہ پانی کا گلاس سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، جب سپیکر آن ہوتے ہی دیکھتا گیا تو اس نے فوراً گلاس منہ پہ سے لگا لیا، ابھی وہ فوتگی کا اعلان ہو رہا تھا، ابھی روزہ افطار نہیں ہوا تھا، تو روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن کفارے سے بچ گیا، قضا لازم آئے گی۔ نہیں، سورج کے غروب ہو جانے کا گمان ہوا، اس نے تو فوتگی کا اعلان کرنا تھا نا، اس کا قصور نہیں ہو، روزہ کھول لیا حالانکہ ابھی سورج غروب نہ ہوا تھا۔ نمبر 17، صبح صادق کے طلوع نہ ہونے کا گمان کر کے کھاتا پیتا رہا، سحری کے ٹائم اٹھ کے کھا پی رہا تھا، گمان یہ تھا کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، لیکن حقیقت میں صبح صادق طلوع ہو چکی تھی، تو کفارات سے بچ گیا، روزہ نہیں رہا اور اس کی قضا دینی پڑے گی۔ نمبر 18، کسی کو مس کرتے ہوئے انزال ہو گیا، پہلا انزال پڑا تھا، کسی کو مس کیے بغیر انزال ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اب کفارے سے بچ گیا، قضا لازم آئے گی جب کسی کو مس کیا صرف اور انزال ہو گیا۔ نمبر 19، رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ توڑ ڈالا، رمضان المبارک کے روزے کے علاوہ کوئی اور روزہ توڑ ڈالا، خواہ نفلی یا نظر مانا ہوا یا قضائے رمضان کا تھا، تو اس پہ بھی کفارہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا لازم آئے گی۔ نمبر 20، جان بوجھ کر دھواں اپنے حلق تک پہنچایا، جیسا کہ سگریٹ۔ نمبر 21۔ نمبر 22، خود بخود کہہ آ گئی خواہ منہ بھر کر ہو، خیال رہے کیسے روزہ تب ٹوٹتا ہے کہ اس کے لینے یا واپس لوٹانے میں بندے کا اپنا عمل دخل ہو اور منہ بھر کر آئے، بندے کا اپنا عمل دخل ہو اور منہ بھر کر آئے، پھر روزہ ٹوٹے گا، وگرنہ کیسے نہیں ٹوٹے گا، ٹوٹ جائے گا، کفارے سے بچ جائے گا، قضا لازم آئے گی۔ نمبر 23، مشتزنی یا کوئی بھی ایسا کام کیا جس سے انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا، اپنے آپ ہی کسی اور کے ساتھ جمع وغیرہ نہیں کیا، وہ تو اگر جان کے کرے گا تو کفارہ پڑ جائے گا نا، یہ ہے کہ مشتزنی سے یا اپنے آپ کے ساتھ خود لذتی کرتے ہوئے اس کا انزال ہو گیا تو کفارہ نہیں ہوگا، قضا لازم آئے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 24، اگر روزے کی حالت میں کسی عورت کو خون حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو اس کا روزہ خود بخود ختم ہو گیا، سحری کے ٹائم عورت نے روزہ رکھا
اور کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد اس کو ماہواری آ گئی یا نفاس کا خون شروع ہو گیا تو اس کا روزہ خود بخود ختم ہو گیا، اس کی